نبی علیہ السلام نے امت کو مشکلات سے بچانے کے لیے ایک نصیحت یہ بھی کی ہے کہ وہ ظلم نہ کرے، اس لیے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں کا باعث ہے۔ اور یہ بات بھی نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جس آدمی پر ظلم ہوا ہو اگر وہ بد دعا دے دے تو اس کی بد دعا لگ جاتی ہے، اور اس کا نیک ہونا ضروری نہیں۔ مظلوم آدمی اس کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، وہ برے سے برا آدمی بھی کیوں نہ ہو، اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو وہ اگر بد دعا دے دے گا تو ظالم کے خلاف اس کی بد دعا لگ جائے گی۔ بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، کسی پر ظلم ہوا ہے۔ لا علمی میں بعض دفعہ انسان سے بعض اعمال ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب بھی سفر پر جاتے تو جو سفر کی دعا مانگتے تھے، بہت سی دعائیں ہیں، ایک دعا میں یہ الفاظ بھی کہ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد الکور ودعوۃ المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشکلات سے، سفر کی مصیبتوں سے، وکآبۃ المنقلب، اور میں گھر واپس آؤں تو غمگین ہو جاؤں، اللہ میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بندہ سفر پہ جاتا ہے، واپس آتا ہے، کوئی کام خراب ہوا ہوتا ہے، کوئی بچہ بجلی کی تاروں کے ساتھ لگ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا۔ وَكَعَابَةِ الْمُنْقَلَبِ، اس سے نبی علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْقَوْرِ، اور نفع کے بعد نقصان سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اچھا بھلا کاروبار آدمی کا چل رہا ہے، نفع اس کو مل رہا ہے، لیکن نقصان ہو گیا۔ اور ایک چیز یہ کہ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، اے اللہ میں مظلوم کی بد دعا سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ تصور تو نہیں کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ مظلوم کی بد دعا سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ گویا کہ یہ تعلیم بھی ہے، امت کے لیے تعلیم بھی ہے۔ اور جو آخری الفاظ تھے کہ وَسُوءِ الْمَنظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ، کہ میرے گھر میں، میری اولاد میں، مال میں کوئی ایسا منظر سامنے آ جائے جو برا ہو، تکلیف دہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی محفوظ فرمائے۔